کچھ لمحات گزاریں، اس لطف کو ہم سے کم نہ کریں اور بار بار ہمیں یہ موقع عطا کریں اور ہم آپ کی اس جوار میں، اس جگہ پر کہ جہاں سے آپ کے قدم گزرے، جہاں مولا امام سجاد نے آپ کو دفن کیا، آپ کا مزار بنایا، یہاں ہمیں بار بار حاضری کی توفیق ہو۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ یہ حضرت عباس کے فضائل ہیں۔ میں لفظ اور بدل دیتا ہوں، یہ حضرت عباس کی صفات ہیں۔ کیسے پہچانے کہ عباس کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر وہ چاہے اپنا فضل عطا کرے۔ وہ صاحب فضل ہے کون؟ وہ صاحب فضل ہے کون کہ جس کے اندر، جس اللہ صاحب فضل کہہ رہا ہے، اس میں صفات کیا ہے، اس کی عادات کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اور میں صاحب فضل کی بات کر رہا ہوں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل اور ہے، ابو الفضل اور ہے۔ یعنی ابو کے معنی، ابو کے ایک معنی صاحب کے ہیں، ابو کے ایک معنی والد کے ہیں۔ ابو الحسن کہیں گے تو مولا امیر المومنین کی طرف ذہن جائے گا، یعنی امام حسن کے والد ہیں۔ لیکن جب ابو الفضل کہیں گے، ابو الخیر کہیں گے، تو اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ فضل کے بابا مراد ہو، بلکہ ابو الفضل سے مراد فضیلتوں والا، صفات اور کمالات والا۔ فضل ہے کیا؟ ایک مرتبہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ فضل یعنی علم۔ یقیناً علم فضل ہے، لیکن یہاں تو قرآن مجید میں اللہ نے 6 صفتوں کو بیان کیا ہے، اور پھر ان صفتوں کو بیان کر کے کہا جس کے پاس یہ صفتیں ہیں اسی پر فضل ہے۔ وہ جو صاحب فضل ہے اور صاحب صفات ہے، وہ جو کمالات کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں اور آپ حاضر ہیں۔ اب وہ صفات کیا ہے ذرا سن لیجیے۔ یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے، اور اس محدود وقت میں ہمیں اپنا کام اور اپنی حاضری اور نوکری مکمل کرنا ہوتی ہے۔ مگر اس مختصر اور محدود وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو میں سمجھا ہوں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے جانے سے میرا دین مٹ جائے گا۔ توجہ، اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہوگی تو میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو یہ مت سمجھنا تمہارے جانے سے میرا دین رخصت ہو جائے گا۔ جملہ سنو، ہماری وجہ سے مجلسیں نہیں ہیں، ہم مجلسوں کی وجہ سے۔ ذہن میں رہے کہ ہماری وجہ سے مسجدیں نہیں ہیں، ہم مسجدوں کی وجہ سے۔ ہمارا کوئی احسان عزاداری پر نہیں ہے، عزاداری کا احسان ہم پر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، بہت سارے لوگوں کے تو جانے سے بہت کچھ اچھا ہو جائے گا، بہت سے لوگوں کے تو جانے سے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ میرا، ہمارا، آپ کا، کسی کا، اہل بیت کے کسی کام پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کے دین پر کوئی ہمارا احسان نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنے قد میں رہنا چاہیے، ہر شخص کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ ہم سے یہ عباس کہلوا رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ ہم سے اپنا ذکر کروا رہے ہیں، ورنہ ان کا ذکر تو فرشتے کرتے ہیں، ان کا ذکر تو وحوش اور طیور کرتے ہیں، ان کا ذکر تو ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ یہ ایسے ذاکر ہیں کہ خود ذکر بن رہے ہیں۔ اب ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے،
اب ان کی بات اللہ کی بات، لہذا خبردار تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے جانے سے کوئی اللہ کا دین مٹ جائے گا. میں یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر تمہارے جانے سے اگر تم چلے گئے تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، کچھ لوگوں کو لے آئے گا، ان لوگوں کو جن کو اللہ لے کر آ رہا ہے انہیں کربلا والے کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. وہ جنہیں اللہ لے کر آئے گا کچھ لوگوں کے جانے پر ان کی کچھ صفات ہے. سب سے پہلی صفات یحبھہم، توجہ، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا. اللہ جب محبت کرتا ہے نا تو دنیا تنہا کر کے مار بھی دے تو سونے چاندی کا روزہ بنتا ہے. اللہ کی محبت کا تو جلوہ ہی کچھ اور ہے. دنیا جسے مٹانا چاہتی ہے اللہ اسے زندہ رکھتا ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے. پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ کی محبت کا ایک جلوہ کربلا ہے. 100 سال تک تو امام حسین کی قبر پر سایہ بیٹھا. جس حسین کو تنہا کر کے مارا، جس حسین کے عباس کے بازو کاٹ کے مارا، جس حسین کے عباس کو گھوڑے سے گرانے کے لیے سر پہ گرز مارا گیا، جو کربلا میں تنہا تھا، جس کا کوئی مددگار نہیں تھا، ایک ایک کر کے اس کے مددگار مارے جاتے رہے. بتائیے اللہ کی محبت نہیں ہے اس کے ساتھ کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ سلام کرنے آئے ہوئے ہیں اور حرم میں داخل ہوتے ہیں تو وضو کر کے داخل ہوتے ہیں، جوتیاں اتار کے آتے ہیں، من صاف کر کے آتے ہیں، نیتوں کو پاک کر کے آتے ہیں. ہم یہ 10 دن کے سفر پر نہیں آئے ہیں، ہم حسینی بننے آئے ہیں، ہم کربلائی بننے آئے ہیں. سب سے پہلی صفت یہ کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہوگا. دوسری صفت وہ بھی اللہ سے یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اور وہ جب اللہ سے محبت کرتے ہوں گے تو پھر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. یہ دوسری صفت. حضرت عباس کی تیسری صفت سنا رہا ہوں. اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے جھک کر رہتے ہوں گے. مومنین سے تکبر نہیں کریں گے. مومنین کے سامنے جب جائیں گے تو وہ افسر بن کے نہیں رہیں گے. مومنین کے سامنے جب جائیں گے تو وہ جاگیردار بن کے نہیں جائیں گے. انہیں جتنی بھی حیثیت ملی ہو مومن کے سامنے وہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، اس لیے کہ اس کے دل میں علی بستا ہے، اس کے دل میں عباس کی محبت ہے، اس کے دل میں سیدہ کی چاہت ہے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. مگر چوتھی صفت ان کی ہے کہ ان کا جھکنا ان کی عادت نہیں ہے، جھکنا ان کی کمزوری نہیں ہے. مومنین کے سامنے جھک کر بات کرنا ان کی عادت نہیں ہے بلکہ ان کی ذمہ داری ہے. مومنین سے تو وہ جھک کر بات کرتے ہیں مگر کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں. جی جب لے کر آئے تھے نا حضرت عباس کے لیے امان نامہ شمر لے کر آیا تھا، کہا عباس کی ماں میرے قبیلے سے ہے لہذا یہ میرا بھانجا ہے. اور عبید اللہ بن زیاد سے حضرت عباس کے لیے پہلے ہوتا تھا، میں بھی خاندانی، آپ بھی خاندانی لوگ بیٹھے، کوئی اگر بچہ کسی گاؤں کا ہوتا تھا تو کہتے تھے ہمارا بچہ ہے. پورا گاؤں کہتا تھا یہ ہمارا بچہ ہے. جی اگر کسی گاؤں سے کوئی بچی بیاہ کر آ جاتی تھی پورا گاؤں کہتا تھا ہماری بچی فلاں گاؤں میں گئی ہے اور یہ داماد ہمارے گاؤں کا داماد ہے. اس زمانے میں شمر نے کہا تھا کہ عباس کی ماں کیونکہ میرے خاندان سے ہے ام البنین علیہ السلام، تو میں عبید اللہ بن زیاد سے ان کی امان نامہ لے کر آیا ہوں کہ پورے واقعہ کربلا میں سب کو مارا جائے گا مگر عباس کو نہیں مارا جائے گا. تو حضرت عباس نے فرمایا اس امان نامے پہ بھی لعنت اور تجھ پہ بھی لعنت. جس امان نامے میں حسین کا نام نہ ہو، جو حسین کو چھوڑ کر زندگی دی جا رہی ہو، میں اس زندگی کو زندگی نہیں مانتا جو حسین کے بغیر ہو. میرے مولا عباس نے اس امان نامے کو رد کر دیا. اعزۃ علی المؤمنین ہے تو اعزۃ علی الکافرین. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور مسلسل اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرنے والے ہوتے ہیں.
اور آخری صفت لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے. جن میں یہ 6 صفتیں پائی جاتی ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل جس پر ہوگا اسے ابو الفضل کہا جاتا ہے. یہ صاحب مزار، یہ صاحب برکت کوئی معمولی وجود نہیں ہے. یہ وہ صاحب مزار ہے جو باب الحسین ہے. کسی کو اگر حسین تک جانا ہے تو پہلے عباس کے پاس آئے. یہ صاحب مزار وہ ہے کہ جسے زینب کبریٰ یاد کرتی ہوئی کربلا سے چلی گئی. یہ صاحب مزار وہ ہے کہ جو سکینہ بی بی کے لیے پانی لینے گیا تھا. عزادارو آمادہ ہیں آپ رونے کے لیے؟ مجھے اس مجلس کے لیے تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو مجلس پہلے سے بنی ہوئی ہے. حضرت عباس نے تو آپ کو بلایا ہے رونے کے لیے، غصہ دینے کے لیے. میں تو اشارے میں بات کروں گا اور آپ میرے ساتھ ساتھ کربلا میں ہیں. جی کہاں سے بات شروع ہو؟ ہر صاحب اصحاب حسینی، ہر صاحب شہادت جنہیں کربلا میں شہادت ملی، ہر شہید کی کچھ نہ کچھ صفات ہیں. مثلا حضرت علی اکبر واحد شہید ہیں جنہیں امام حسین نے فرمایا تھا جاؤ پھوپھیوں سے اجازت کرو. باقی کسی شہید کو امام حسین نے خیموں میں نہیں بھیجا. مثلا حضرت قاسم کو خود حضرت امام حسین نے سجایا، سر پر امامہ باندھا، چہرے پہ نقاب لگائی، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھتیجے کو گھوڑے پر بٹھایا. اور جب حضرت قاسم نے سلام آخر کہا تو کسی کو جانے نہیں دیا. خود گئے ہیں قاسم کے پاس، لاشا اٹھا کر لے کر آئے ہیں. ہر شہید کا حضرت علی اصغر کی خود خاص کچھ خصوصیات ہیں، مگر حضرت عباس کی میں 4 خصوصیات بیان کرنا چاہوں گا. پہلی خصوصیت تو عباس کی ہے کہ عباس نے اپنی آنکھوں سے بابا کے سر پہ گرز لگتا دیکھا تھا. وہ جو ضربت ماری تھی نا ابن ملجم نے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، حضرت عباس نے کوفہ کی مسجد کے محراب میں دیکھا کہ علی مولا کے سر پر ابن ملجم نے ضربت ماری ہے. عباس نے کیونکہ بابا کے سر پہ ضربت لگتی دیکھی تھی تو اب عباس کربلا میں بغیر گرز کے شہید نہیں ہوں گے. حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا ہے. میں مولا حسین سے معافی چاہتے ہوئے کہوں گا مولا ہم آپ کی بارگاہ میں کل حاضر ہوں گے، آج مجھے مولا حسین کی بارگاہ میں آپ سب کو رکھنا ہے. پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ سر پہ گرز لگا. دوسرا ان آنکھوں سے حسن بھائی کے لاشے پہ تیر لگ کے دیکھا. لہذا واحد شہید ہے کربلا میں حضرت عباس جن کی آنکھ میں تیر لگا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. ہمارا یہ پرسہ حرم حضرت عباس میں ہے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. دوسری کیفیت حضرت عباس کی ہے کہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا. سنیں گے عزادارو، اگر میری اور آپ کی آنکھ میں بال آ جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے. یہاں عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے. اچھا تیر کے لگا کب ہے؟ تیر جب لگا ہے جب دونوں بازو کٹ چکے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جب دونوں بازو کٹ چکے ہیں تب حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہے. علت سنیں گے کہ بازو کیوں کٹے عباس کے؟ اس لیے کہ ان ہاتھوں میں پانی لیا تھا. سکینہ پیاسی ہے، حسین پیاسے ہیں، میری آقا زادی زینب پیاسی ہے. میرے ہاتھوں کو ٹھنڈک کیسے مل گئی؟ حسین تو اللہ کے سپاہی نے اپنے دونوں ہاتھ ہی کٹوا ڈالے. جب ہاتھ کٹ گئے تو یہ 3 نسبتیں ہو گئی، 3 خصوصیتیں ہو گئی. چوتھی خصوصیت بتاؤں گا. جب حضرت عباس کے ہاتھ کٹ گئے تو اب آنکھ میں تیر لگا ہے.
جس کے ہاتھ نہ ہو وہ آنکھ سے تیر نکالے گا کیسے؟ ایک مرتبہ جھکے، دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لیا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. حق ہے اسی انداز سے رونے کا. اپنی آوازوں کو آزاد کریں. یہاں بھی تکلف کریں گے تو پھر کہاں روئیں گے؟ میرے مولا نے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لیا. چاہتے تھے کہ تیر آنکھ سے نکالے، سر پہ گرز آ کے لگا. سر پر گرز کا لگنا تھا. آواز دی ہے راہوار، اب حسین کے خیمے میں جانے کے قابل نہیں. ایک مرتبہ میرے مولا عباس زمین کی طرف آئے. یہ تین خصوصیتیں آپ نے سن لی، اور جب گرے ہیں نا گھوڑے سے تو آواز دی میرے مولا حسین میرا سلام آخر. میں نے اپنے بزرگ علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ حضرت عباس نے مدد کو نہیں پکارا. اس لیے مدد کو نہیں پکارا جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہو. حضرت علی اکبر کے جانے پر حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا. فرماتے تھے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. فرمایا مولا میرا سلام آخر. حسین گھوڑے پر بیٹھے. ذوالجناح میرے بھائی تک مجھے پہنچا. گھوڑا لے کے چلا مولا حسین کو خیمہ گاہ سے اس جانب جہاں عباس گرے ہیں. دوڑتا ہوا ذوالجناح ایک مرتبہ رک گیا. امام نے فرمایا گھوڑے تو چڑھتا کیوں نہیں ہے؟ امام کے حکم سے اس نے سرتابی کی. امام نے فرمایا تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو گھوڑا ایک جانب اشارہ کر رہا تھا. امام نے مڑ کر جو اس جانب دیکھا تو عباس کا کٹا ہوا بازو تڑپ رہا. مولا عباس کا کٹا ہوا بازو تڑپ رہا تھا. حسین گھوڑے سے اترے. اجر و کمال اللہ. گھوڑے سے اترے. حضرت عباس کا کٹا ہوا بازو اٹھایا. ابھی شیخ علی پڑھ رہے تھے نا، ابھی بیان کر رہے تھے نا. حضرت عباس جب دنیا میں آئے نا، ابھی پہلی مرتبہ مولا علی کی گود میں دیا گیا تو سب سے پہلی مرتبہ خود داغا کو کھول کے بچوں کو لپٹایا جاتا ہے. عرب دنیا میں کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں، بالکل لپیٹ دیتے ہیں. مولا علی نے کپڑا کھولنا شروع کیا. بی بی ام المؤمنین دیکھ رہی ہیں. ننھے ننھے ہاتھوں کو باہر نکالا. دونوں بازوؤں کا بوسہ لیا مولا علی. یہ بازو کربلا میں کاٹے جائیں گے. اللہ. ایک بازو اٹھا کر حسین کا گھوڑا آگے بڑھا. پھر دوڑتا ہوا گھوڑا رک گیا. میرے مولا نے پھر آواز دی ہے راہوار تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو ذوالجناح نے ایک جانب اشارہ کیا. اب جو امام نے مڑ کر دیکھا تو دوسرا کٹا ہوا بازو نظر آیا. اللہ اکبر. کٹے ہوئے بازو حسین اٹھا رہے ہیں. اب میں رونے والوں سے سوال کروں، مولا حسین کیا سوچ رہے ہوں گے کہ عباس کے تو بازو کٹ گئے، میرے بھائی کے بازو کاٹ دیے. دونوں بازوؤں کا بوسہ لیا حسین نے. پہنچے ہیں حضرت عباس کے بدن کے قریب. تھکے نہیں، مجھے جلدی نہیں ہے اور میں حضرت عباس کی شہادت بھی نہیں پڑھ سکوں گا. میرے مولا حسین نے عباس مولا کا حضرت کی بارگاہ میں حضرت کو حضرت کے مسائل سنا رہا ہوں. حضرت کا سر اپنی آغوش میں لے لیا. حضرت عباس نے سر ہٹا دیا. مولا نے پھر آغوش میں لیا، پھر آہستہ آہستہ سر ہٹا دیا. تو پیشانی کا بوسہ دے کر کہا عباس تم ہمارے زانوں سے سر کیوں ہٹاتے ہو؟ تو فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے. کہاں زانو حسین، کہاں غلام کا سر. میرے مولا حسین نے فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. فرمایا مولا میری دو وصیتیں ہیں. ایک میری عرض یہ ہے کہ میری آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے. میں آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. مولا اگر بازو نہ ہوتے، مولا اگر بازو ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا. مولا نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا. تھکے نہیں. مولا عباس کے حرم میں مجلس ہو رہی ہے. مولا نے ایک مرتبہ اپنے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا. عباس نے آنکھ کھول کے مولا کا دیدار کیا. فرمایا عباس کوئی وصیت ہو کرو اور وصیت ہو کرو. فرمایا میرا مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے. یہاں نقد صاحب
صاحب نے دو علتیں بیان کی ہیں. یہ وصیت کیوں کی تھی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے گا؟ ایک علت تو یہ کہ اگر میرے لاشے پہ سکینہ خالی کوزہ لگائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تو سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا اگر سکینہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے بچوں کو لے گئے. دوسری علت عزادارو جو نقل صاحب نے بیان فرمائی ہے، وہ علت یہ ہے کہ میرا لاشا بھی اگر خیمے چلا گیا تو ایک لاشا ہوگا جو خیمے نہیں جائے گا، اور وہ ہے حسین کا لاشا. حسین کی زوجہ سوچ سوچ کے روئے گی، حسین کی بہن زینب ماتم کرے گی کہ سارے لاشے، عباس کا لاشا بھی آ گیا مگر میرے بھائی حسین کا لاشا نہیں آیا. لیکن جب میرا لاشا نہ جائے گا تو بیویوں کو سہارا ہوگا، اگر حسین نہیں آئے تو عباس بھی نہیں آئے. مگر ایک علت جو میرے ذہن میں آتی ہے، جو حضرت عباس نے فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، وہ تیسری علت یہ ہو سکتی ہے جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا اٹھائے. الان ان کا سارا ظہری، عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا. آوازوں کو آزاد کریں گے. میں بس ایک دو جملے اور کہہ رہا ہوں، پھر ماتم کریں گے. میری التماس ہوگی، میری عرض ہوگی، حلقہ لگا کے آج ایسے ہی ماتم کریں جیسے ہم 8 محرم کو عباس کا علم دیکھ کر ماتم کریں. اب سنیں گے غدرو، یہ جملے اگر میرے بزرگ متقی علماء نے نہ پڑھے ہوتے تو شاید میں بھی نہ پڑھتا. جب حضرت عباس کی دونوں وصیتیں سن لی نا مولا حسین نے، تو پیشانی کا بوسہ لے کے فرمایا عباس اب ایک ہماری خواہش بھی پوری کر دو. کہ مولا حکم کریں گے. کہا عباس جب سے دنیا میں آئے ہو ہمیشہ آقا بولا، ایک مرتبہ